الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال أيضا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال أيضا إن الله يحب التوابين إن الله يحب المتطهرين إن الله يحب المحسنين. عزیزان محترم، آج کچھ اور آیات پیش کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا. ویسے تو امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت اس کی مناسبت سے آپ سب کو تعزیت و تسلیت بھی پیش کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے بعد فوراً ہی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی شادی ان کی ازدواج جو شادی کے سلسلے میں جو جشن منایا جاتا ہے، اور جشن قرآن نے بھی اس کا قصیدہ پڑھا ہے. قرآن نے بڑا عجیب قصیدہ پڑھا ہے. مرج البحرین یلتقیان، دو دریا ہیں جو بہہ رہے ہیں، آپس میں ملاقات کر رہے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان عارضی ایک رکاوٹ ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، جس دو دریا کے ملنے کے نتیجے میں موتی اور مونگے خارج ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. راوی نے پوچھا امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ فرزند رسول سورہ رحمان میں ہر چیز کی نعمت کا تذکرہ کر دیا گیا، زمین و آسمان کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، ہواؤں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، پانی کی نعمت کا تذکرہ کیا گیا، زمین کی نعمت کا تذکرہ کیا گیا، آسمان کی نعمت کا تذکرہ کیا گیا، زمین میں اگنے والی چیزوں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جنت کا تذکرہ کیا، حور و قصور کا تذکرہ کیا، ہر ایک کا تذکرہ کیا. لیکن ولایت علی جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا؟ تو امام علیہ السلام نے یہی فرمایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. امام علیہ السلام نے کہا سورہ رحمان میں تو نے ان آیات کو نہیں پڑھا ہے؟ کہا مولا یہ تو دو دریا کے ملنے کا تذکرہ ہے. کہا تو یہ سمجھتا ہے کہ کیا یہ پانی کے دریا ہے؟ یہ پانی کے دریا نہیں ہے، یہ طہارت کے دریا، یہ عصمت کے دریا ہیں جو آپس میں ملیں گے، جس کے نتیجے موتی و مونگے خارج ہوں گے. اس میں ایک دریا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، تو دوسری مولا علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کی ذات.
ان دونوں کے درمیان عارضی رکاوٹ ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان دو دریا کے ملنے کے نتیجے موتی و مونگے خارج ہوں گے، یعنی امام حسن مجتبی صلوات اللہ علیہ اور امام حسین شہید کربلا سلام اللہ علیہ۔ گویا کہ پیغمبر نے بلکہ آئے قرآنی نے اس آئے قرآنی کے اندر پنجتن پاک علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا اور شہزادی فاطمہ صلوات اللہ علیہ کی شادی کے اس بہترین رسم کو بیان کیا گیا جس سے بہترین نسلیں پیدا ہوا کرتی ہے۔ تو یہ آج چکے شادی کی شب تھی، چنانچہ آپ کے سامنے وہ قرآن کا قصیدہ آپ مختصر ملاحظہ فرما چکے۔ دوسری آیت تھی جس میں ہماری موضوع بحث گفتگو چل رہی تھی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار، خون اور منی کی نجاست کے سلسلے میں شریعت نے حیوانات کی دو قسمیں بنائی ہیں۔ ایک وہ قسم کہ جس میں حیوانات ان کو ذبح کیا جائے تو خون اچھل کر کے نکلتا ہے۔ جن حیوانات کا خون اچھل کر کے نکلتا ہے ان کا مردار نجس ہے، ان کا خون نجس ہے، ان کی منی نجس ہے۔ اگرچہ کہ پیشاب و پیخانے کے سلسلے میں شریعت نے 3 قسم کے حیوانات بنائے تھے، لیکن مردار، خون اور منی کے سلسلے میں شریعت نے 2 قسم کے حیوانات قرار دیے ہیں۔ چنانچہ جن کا خون اچھل کر کے نکلتا ہے، چاہے وہ حلال گوشت ہی بکری کے مانند کیوں نہ ہو، پھر بھی اگر اس کا مردار ہو جائے تو مردار نجس ہے، اس کا خون نجس ہے، اس کی منی بھی نجس ہے۔ لیکن اگر جس کا خون اچھل کر کے نہیں نکلتا ہے اور وہ چاہے حرام گوشت ہی کیوں نہ ہو، چاہے بہت بڑا جانور ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا مردار پاک ہے، خون پاک ہے اور ساتھ ساتھ منی بھی پاک ہے، جیسے مگرمچھ حرام گوشت ہے اور اتنا بڑا جانور ہے، لیکن چونکہ ان کا خون اچھل کر کے نہیں نکلتا ہے، اس لیے مگرمچھ اس قول کے مطابق کہ اس کا خون اچھل کر کے نہیں نکلتا ہے، اس کا مردار پاک ہے، اس کا خون بھی پاک ہے اور ساتھ ساتھ منی بھی پاک ہے۔ آپ کے سامنے کئی مثالیں پیش کر چکے ہیں، سانپ، بچھو، کھٹمل، مچھر، مکھی، ان سب کا خون مردار اور منی سب پاک ہے۔ حیوانات کی 2 قسمیں تھی اور اسی کے ذیل میں بات چل رہی تھی کہ اگر کسی دوسرے ملک سے یعنی کافر ملک سے کوئی چیز ہمارے ملک میں آ رہی ہے، تو پچھلی مرتبہ عرض کیا کہ سب چیزوں کو شریعت نے پاک مانا ہے۔ باہر سے جو چیز آئے، چاہے کافر ملک سے آ رہی ہے، چاہے اہل کتاب کے ملک سے آ رہی، عیسائی یہودیوں کے ملک سے آ رہی ہے، چاہے ہندوؤں کے ملک سے آ رہی ہے، سب چیزوں کو آپ پاک مانو سوائے حیوانات کے۔ پس کافر سے آنے والی چیزیں 2 قسم کی ہوا کرتی، ایک کا تعلق حیوانات کے علاوہ باقی چیزوں سے ہے، ان ساری چیزوں کو آپ پاک مانیں، جس کی طول و تفصیل کے ساتھ گفتگو پچھلے درس میں آ چکی ہے۔ اس مرتبہ کی گفتگو حیوانات اور حیوانات کے اجزاء ہے کہ جو
باہر سے گوشت آ رہا ہے، باہر سے چربی آ رہی ہے، باہر سے جیلیٹن آ رہا ہے، باہر سے اسی حیوانات کا تیل نکال کر کے بھیجا جا رہا ہے، چربی بھیجی جا رہی ہے، اور وہ اجزاء جو حیوانات سے بنتے ہیں کافر ملک سے آ رہے ہیں۔ تو کافر ملک سے آنے کی صورت میں آپ کے سامنے پہلے یہ عرض کر دیں کہ حیوانات کے اندر الٹا قانون چلتا ہے، یعنی باقی اور جگہوں پر ہمیں شک ہوتا تھا کہ یہ حلال ہے حرام ہے، یہ پاک ہے یا نجس ہے، ہم اصل براعت جاری کرتے ہوئے کہتے تھے کہ انشاءاللہ پاک ہے، انشاءاللہ حلال ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھا کرتے تھے۔ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان باقی چیزوں کے اندر اصل براعت جاری کرتے ہیں، جیسے ہمیں ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پینا ہے، تو جب چائے پینے جاتے ہیں تو اس میں شک ہوتا ہے کہ چائے والے نے صحیح پاک چائے ہم کو بنا کر دی ہے تو اس کو نجس کر کے دے دیا ہے ہمیں، تو اس میں اصل براعت جاری کرتے شبہ موضوعیہ کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے چائے کے اندر دوسرا شک پیدا ہوتا ہے کہ اس نے حلال اور مباح دودھ ملا کر کے ہمیں دیا ہے یا کسی سے غصب کر کے زبردستی سے پیسے دیے بغیر جو دودھ لے کر آ کر چائے بنا کر کے ہمیں دیے۔ حلال و حرام کا بھی شک ہوتا ہے، اصل براعت جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں انشاءاللہ ہمیں صحیح مسلمان نے چائے دی ہوگی۔ اس لیے تو ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پینے کی اجازت ہے، چاہے آپ سے پچھلی مرتبہ ہم نے شیئر کیا تھا کہ آپ کو 90% بھی اطمینان ہو جائے، 90% بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر شاید نجس کیا ہو، شاید اس نے حرام کیا ہو، پھر بھی جب تک ہمیں نہیں پتا ہے اصل براعت جاری کریں گے۔ چائے اور کھانا کھانے کی ہوٹل میں اسی لیے اجازت ہوا کرتی، بلکہ لاؤبالی ہوٹلوں کے اندر بھی کھانے کی اجازت ہے۔ لاؤبالی جہاں پر مختلف قسم کے چرسی لوگ آتے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے موالی لوگ آتے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے ہندو لوگ آتے ہیں، اس میں بھی کھانے کی اجازت ہے، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے وہ جو ہے اجازت شرعی طور پر ملی ہوئی ہے۔ جب تک کہ آپ کو پورا یقین نہیں ہوتا یا اطمینان نہیں آتا تب تک ہوٹلوں میں کھانے اور چائے پینے کی اجازت ہوا کرتی ہے۔ اسی بنیاد پر کیونکہ ہر چیز جو دوسری ہے اس کے اندر اصل براعت جاری ہوتا، اسی بنیاد پر باہر سے دنیا میں جتنی چیزیں بھی ہمارے پاس آتی ہیں سب کو آپ پاک مانیں۔ آپ کے لیے شریعت نے قانون جاری کیا کہ اصالت و طہارت سب کے اندر جاری ہوا کرتا، سب کے اندر اصل یہ کہ پاک سمجھو۔ صرف حیوانات کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے اندر الٹا قانون چلتا ہے کہ جو حیوانات کے اجزاء باہر سے تھے، اصل یہ ہے باہر سے مطلب کافر ممالک سے آتے ہیں، اصل یہ ہے کہ اس کو نجس سمجھو، اصل یہ ہے کہ اس کو نجس سمجھو، کیونکہ حیوانات کے ذبح کرنے کی اہم ترین شرط یہ کہ مسلمان ذبح کرے، اور چونکہ کافر ملک کے اندر کافر لوگ رہتے ہیں، وہاں پر کون مسلمان ہوگا کہ جس نے کھڑے ہو کر شرعی شرائط کو دیکھ کر کے ذبح کیا ہوگا؟ اس لیے سب سے اہم شرط جو مسلمان ہونے کی شرط ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے باہر سے آنے والا جو بھی حیوان کے اجزاء ہیں سب کو حرام بھی مانو اور سب کو نجس بھی سمجھو، البتہ تفصیل ابھی آ رہی ہے۔ چنانچہ یہ ایک بات آپ نے شبہ موضوعیہ میں اس وقت بھی ملاحظہ کی تھی جب ہم تقلید کے باب میں گفتگو کر رہے تھے اور کہا تھا کہ موضوعات میں تقلید نہیں ہوا کرتی، وہاں پر بھی عرض کیا تھا کہ موضوعات کے اندر تقلید نہیں، اصل براعت جاری ہو کر شک کے مورد کے اندر، اور 5 استثناءات بیان کیے تھے اور کہا تھا ہر شبہ موضوعیہ میں اصل براعت جاری ہے صرف 5 مورد کو استثناء کرتے ہوئے۔ نمبر 1 امور مہمہ، جان، مال اور عزت۔ نمبر 2 استصحاب نجاست جاری کرے۔ نمبر 3 قاعدہ اشتغال۔ نمبر 4 قانون یقین،
اور نمبر 5 یہی قانون تزکیہ، یعنی جب تک ہمیں پتہ نہ چلے کہ کسی حیوان کو ذبح شرعی طریقے سے کیا تب تک اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی. اور چونکہ کافر ملک میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ شرعی طریقے سے ذبح ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے اس حیوان کو جو باہر کے ملک سے، کافر ملک سے آتا ہے، اس کو ہمیں نجس ہی سمجھنا، اس کو ہمیں حرام ہی سمجھنا. البتہ نجس کے سلسلے میں ایک تھوڑی سی تفصیل ہے. یہ تو آپ کے سامنے ایک بحث آ گئی جس میں جیلیٹن کی بات بھی جو ہے چونکہ ضمناً آ گئی ہے، تو چاکلیٹس جس میں باہر کے ممالک سے آنے والی چاکلیٹس، اس کے اندر جو جیلیٹن ہوا کرتا ہے، اس چاکلیٹ کو کھانے کی اجازت ہے یا چاکلیٹ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. چاکلیٹ ہو یا جیلیٹن سے بنایا ہوا کیک ہو، چاکلیٹ سے بنائے ہوئے جو بسکٹس ہوں، چاکلیٹ سے بنائے ہوئے دوسرے اور کھانے پینے کے اشیاء ہوں، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں جو ہڈی کو پیس کر کے بناتے ہیں. یہ جیلیٹن جس کے اندر 3 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جیلیٹن کی چاکلیٹ، بسکٹ، کیک کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو ہڈی پیس کر کے چاکلیٹ بنائی گئی ہے اور اس ہڈی سے جو چاکلیٹ بنی ہے، تو چاکلیٹ کے اجزاء اور انگریڈینٹس میں خود سور کے اجزاء کی ہڈی ہے، تو یقین ہونے کی صورت میں اس چاکلیٹ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دوسری صورت دیکھیں کہ اگر یقین ہے کسی حلال گوشت اور صحیح طریقے سے ذبح ہونے والے گوشت، اس کی ہڈی سے یہ چاکلیٹ بنائی گئی ہے، تو یقیناً کھانے کی اجازت ہے. اس میں یقین کے اندر وہ بھی آتا ہے کہ کبھی کبھی چاکلیٹس، اس کا جیلیٹن جو ہے وہ سبزیوں سے بھی بنایا جاتا ہے. اگر سبزیوں سے بنا کر کے جو جیلیٹن جو ہے تیار کیا گیا، چاکلیٹ بنائی گئی ہے، تو وہ سبزیوں سے بنی ہوئی چاکلیٹ جیلیٹن والی، وہ کھانے کی بھی قطعاً اجازت ہے. یا حلال گوشت سے بنی ہوئی جیلیٹن ہو، اس کا بھی کھانا یقیناً جائز ہے. سبزیوں سے جیلیٹن بنا ہو، اس کی چاکلیٹ بھی کھانے کی یقیناً اجازت ہے. یہ دوسری صورت ہو گئی. تیسری صورت یہ کہ انسان کو شک ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہے کہ سور کے اجزاء کی جیلیٹن بنا کر کے اس چاکلیٹ میں ڈالی گئی ہے یا حلال گوشت یا سبزی کی جیلیٹن بنا کر کے اس چاکلیٹ کے اندر ڈالی گئی. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اگرچہ کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں سور کی جیلیٹن ڈالی گئی ہے، لیکن ہمیں اطمینان نہیں ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے. لکھا ہوا کوئی اعتبار نہیں رکھتا ہے. آپ کے دل کا اطمینان کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ لکھتے بہت ہیں لیکن وہ چیز ڈالیں وہ کوئی ضروری نہیں ہوا کرتا. بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ بھائی جو ہے یہ دودھ کی آئس کریم ہے، جبکہ جو دودھ کی بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی آٹا یا پاؤڈر ملا کر کے کام چلاتے ہیں. نہیں تو لکھا ہوا کوئی ضروری نہیں کہ جو لکھا ہے وہی چیز جو ہے اس کے اندر موجود ہو. اور آپ نے اس چاکلیٹ کے اندر پڑھ لیا اس کے انگریڈینٹس میں کہ اس کے اندر لکھا ہوا کہ سور کی ہڈی کی یہاں وہ جیلیٹن ملا کر کے چاکلیٹ بنائی گئی، لیکن آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا، شک ہو رہا ہے. شک کی صورت ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مہنگی ملتی ہو اور سبزی کی جیلیٹن سستی ملتی ہو، لکھ دیا ہو لیکن سستی چیز استعمال کی ہو. تو اس کے نتیجے کے اندر یہ کہ جب شک ہو جائے تو شک کی صورت کے اندر جو ہے اس چاکلیٹ کو کھانے کی اجازت ہے، شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے.
شک کے اندر وہاں پر اصل براءت جاری ہوتی ہے اور اس کے اندر جو چاکلیٹ کھانے کی اجازت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر چاکلیٹ ہمارے پاس آئی اور پتہ چلا جیلیٹن ہے لیکن پتہ نہیں کون سا جیلیٹن ہے، پتہ نہیں چل رہا، کچھ لکھا ہوا بھی نہیں ہے، لیکن پتہ ہے جیلیٹن کی بنائی ہوئی جیلیٹن کے بارے میں کچھ اطلاع ملی ہے اور شک ہو رہا ہے، تو شک کی صورت میں بھی یہاں پر بھی اصل براءت جاری کریں گے اور اس چاکلیٹ کو کھانے کی اجازت ہے۔ فقط کون سے جیلیٹن کی چاکلیٹ کھانے کی اجازت نہیں؟ جس میں سور کی ہڈی سے بنائے ہوئے جیلیٹن سے چاکلیٹ بنانے کا یقین ہو جائے تب اس چاکلیٹ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی جو ہے چاکلیٹ کو کھانے کی اجازت ہے، اس کو کیک کو کھانے کی اجازت ہے، اس کی جو ہے بسکٹ کو کھانے کی اجازت ہے، باقی جو بنی ہوئی چیزوں کے آئٹم جتنی آتی چیزوں کو کھانے کی اجازت ہے۔ نقطہ اساسی یہ کہ جب تک آپ کو یقین یا اطمینان نہیں ہو جاتا کہ اس کے اندر سور کی ہڈی کی جیلیٹن ملائی گئی ہے تب تک اس چیزوں کو کھانے کی اجازت رہے گی۔ اس لیے اسی کے ذیل میں آپ کے سامنے 3 چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ وہ چیزیں جو باہر سے حیوانات کے اجزاء مسلمان ملک میں آتے ہیں، تو ایسی صورت میں 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ یہ اجزاء جس ملک سے آئے ہیں یا جس شخص سے آئے ہیں وہ صحیح طریقے سے مسلمان سے لیے گئے ہیں اور مسلمان سے ذبح شدہ چیز سے لیے گئے اجزاء ہیں، تو چونکہ اس میں 100% ہمیں یقین ہے اس کو کھانے کی اجازت ہے، کیونکہ 100% ہمیں یقین ہے کہ شرعی طریقے سے ذبح کیے گئے اور مسلمان نے ذبح کیے اور اسی سے ہم لے رہے ہیں، تو کھانے کی اجازت ہے۔ اسی کے ذیل میں آج کل بکروں کا موسم بھی آ رہا ہے، تو تھوڑی سی بکروں کے اوپر بھی جو ہے بات ہو جائے کہ جو ہمارے وہاں ذبح ہوتا ہے اس کے اندر کچھ اہم نکات کی ضرورت ہے جو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے، چاہے بقرہ عید ہو چاہے بقرہ عید نہ ہو۔ آئیے پہلے ہم بقرہ عید نہ ہو تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے پہلے بات پیش کرتے ہیں۔ ایک صاحب تھے ہمارے، وہ جو ہے برادران اہل سنت میں سے ایک صاحب قصائی تھے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے گائے کو یا بکرے کو مثلا۔ ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ ذبح کرنے کی کیا شرائط ہوتی ہے؟ وہ صاحب ٹوپی پہنے ہوئے تھے، کہنے شرائط کیا ہے؟ ایک ٹوپی پہنی ہونا چاہیے اور ہاتھ میں چھری ہونا چاہیے، بس اس طرح ذبح کریں گے، اس میں کون سی شرائط کی ضرورت ہے؟ تو یہ تو شرائط جو ہے ان کے وہاں پر ایسی شرائط ہوا کرتی، کیونکہ شرائط جو ہے 4 رگ کٹنا چاہیے، اور یہ جو گلے کی ہڈی ابھری ہوئی ہے اس کے نیچے سے کٹنا چاہیے، اوپر سے کاٹے گا تو کبھی 4 رگ نہیں کٹے گی، ہڈی سے نیچے کی طرف سے کاٹنا ہے اور 4 رگ پوری کٹنا چاہیے۔ اس لیے آپ نے مرغی والوں کو دیکھا ہوگا کہ جو مرغی ذبح کرتے ہیں اس کے اندر اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ اس لیے مرغی لینے جائیں عام زندگی میں تو اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ اس طرح مرغی کاٹے کہ 4 رگیں کٹنا چاہیے، اور اس طرح مرغی کاٹے کہ وہ قبلہ رخ بھی ہو، ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کا نام بھی لے، ذبح کرنے کے وقت، ذبح کرنے کی نیت کے وقت جو اللہ کا نام بھی لے، تمام شرائط موجود ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا وہ مرغی والوں کو وہ جب ذبح کرتے ہیں خالی ایک چھری مارتے ہیں اور جو اس میں ڈرم کے اندر ڈال دیتے ہیں، وہ بیچاری مرغی تڑپ تڑپ کے وہیں مر جاتی، 4 رگ کٹی یا نہیں کٹی پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ہے عام روزمرہ زندگی میں بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ مرغی صحیح طریقے سے حلال ہوئی ہو، صحیح طریقے سے ذبح ہوئی ہو۔ اس لیے
برادران اہل گلگت و بلتستان اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے وہاں تو محلات میں یہ چیزیں خود ہی جو ذبح کرنا ہوتی ہے، اس لیے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کا جو شہری ماحول ہے اس میں بیچارے عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے مرغی کو ذبح کرنا ہے۔ وہ تو خالی ایک چھری مارتے اور پھینک دیتے ہیں اس ڈرم کے اندر، 4 رگیں کٹی یا نہیں کٹی پتہ ہی نہیں چلتا ہے انہیں، ایسے ہی جو ڈال دیتے ہیں۔ جب ان سے شکایت بھی کی جائے کہ بھئی 4 رگ کٹی کہ نہیں، وہ کہتے ہیں چھری اتنی تیز ہے کہ ذرا دیکھنے جائیں گے تو پوری گردن ہی الگ ہو جائے گی۔ الٹا جواب بھی ایسے دیتے ہیں نا، وہ اپنی توجیہ جو اپنی طریقے سے پیش کرتے ہیں، جبکہ واقعاً جو مرغی کو اس نے چھری مار کے ڈرم کے اندر ڈالا ہے، آپ کبھی اس کو چیک کریں جو کٹی ہوئی مرغی ہے تو آپ کو اس کے اندر کچھ مرغیاں شاید ایسی ملیں کہ جس کی 4 رگیں کٹی ہوں گی، شاید کوئی ایسی مرغی ملے۔ عام طور پر مرغی کی رگیں کٹتی ہی نہیں ہیں 4۔ کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ اب قبلہ رخ بھی ہے یا نہیں ہے، پھر اللہ کا نام لیا بھی نہیں ہے، لیا ہے یا نہیں لیا یہ بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے اگر ہو رہا ہے تو ہمیں پھر ان چیزوں کو دیکھنا ہے نا۔ ہمارے سامنے نہ ہو رہا چلو ٹھیک ہے اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن سامنے جو ہے مرغی کو حرام کر رہا ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ 4 رگیں کٹنا چاہیے، اللہ کا نام لینا، اور چھری جو ہے پھیرتے وقت جو قبلہ رخ ہونا چاہیے، ساری چیزیں جو مد نظر رکھنا ہے۔ تو عام روزمرہ زندگی میں مرغی جو لی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی خیال کرنا ہے کہ اگر ہم اس کے سامنے کھڑے تو ہمارے سامنے وہ حرام نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے اگر پہلے سے کٹی ہوئی لے کر چلے جائیں، اللہ نے اجازت دی ہو کوئی بات نہیں، لیکن سامنے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو بولنے کی ضرورت ہے کہ صحیح طریقے سے 4 رگیں کٹنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے اور جو قبلہ رخ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ جب بات آ گئی تو بکرے کی بھی بات دیکھ لیجئے۔ وہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی شرائط کیا، ٹوپی پہنا ہونا چاہیے اور چھری ہاتھ میں ہونا چاہیے، پھر کیا بکرا ہے اور ہم جو ہے اس کو دیکھیں کیسے ذبح کرتے ہیں۔ تو اصل بات یہ کہ چھری اور ٹوپی سے کام نہیں چلتا ہے، چھری اور ٹوپی کے علاوہ صحیح طریقے سے بکرے کے اندر بھی جو ہڈی ہے اس کے نیچے سے ذبح کرنا ہے۔ ہڈی کے اوپر سے ذبح کریں گے 4 رگیں کبھی نہیں کٹے گی، ہڈی کے نیچے سے ذبح کرنا، اور ذبح کرتے وقت وہی شرائط کہ اللہ کا نام لینا چاہیے ذبح کرتے وقت، جب ذبح کی نیت ہو تو اس وقت اللہ کا نام لینا چاہیے اور ساتھ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ یہ ساری شرائط کو مد نظر رکھ کر کے بکرے کو خدا کے لیے ذبح کروائیے گا، ورنہ خواہ آپ کے سامنے وہ بکرا ذبح بھی ہو رہا ہے حرام ہو جائے گا۔ بڑی ہوشیاری سے چاہے 2 پیسے کسائی کو زیادہ دینا پڑے لیکن صحیح کسائی سے ذبح کروائیے گا، اور پھر روزمرہ زندگی میں بھی یہ ہیبٹ رکھیں کہ مرغی کو چیک کرے کہ صحیح ذبح ہوئی ہے صحیح ذبح نہیں ہوئی، خاص طور پر اپنے سامنے ذبح ہو رہی تو اس کو جو ہے ضرور مد نظر رکھے کہ وہ حرام نہ کر رہا ہو۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حیوانات جو باہر کی دنیا سے آتے ہیں، کافر ممالک سے آتے ہیں، ان کے سارے اجزاء کو نجس سمجھنا ہے، اس کو حرام سمجھنا ہے۔ اب وہ چیزیں کہ جو باہر سے آنے والے ممالک سے کوئی چیز آ رہی ہے اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اجزاء حیوانات کے ملے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ چیز جو باہر سے آنے والی اس میں اجزاء حیوانات ہیں، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ ہمیں یقین ہے کہ ان حیوانات کے اجزاء ہیں کہ جن حیوانات کو شرعی طریقے سے مسلمان نے ذبح کیا ہے اور ان اجزاء کو ملا کر کے یہ چیز بنائی گئی ہے، چاہے چاکلیٹ ہو، چاہے بسکٹ ہو، چاہے کباب ہو، چاہے مرغی ہو، چاہے کچھ چیز ہو، اس کو پھر کھانے کی بھی اجازت ہے، پاک بھی ہے۔ دوسرے کہ وہ چیز آ رہی ہے جس میں ہمیں یقین ہے کہ اس میں صحیح طریقے سے ذبح ہو کر کے حیوان نہیں آیا، یا سور کے اجزاء اس کے اندر ملا دیے گئے، تو اس کو کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ نجس بھی کہلائے گا۔
جیسے باہر سے آنے والے وہ گوشت کے آئٹم جس کے اندر ہمیں یقین ہے کہ غیر شرعی طریقے سے ذبح ہو کر کے آیا، غیر مسلمان سے ذبح ہو کر کے آیا، یا سور کے اجزاء اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں، جس کے اندر چاکلیٹ اس جیلیٹن کی کہ جس جیلیٹن کو ہڈی کو پیس کر کے سور کی ہڈی کو پیس کر کے اجزاء ملا کر کے چاکلیٹ بنائی گئی ہے، وہ بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے اور نجس بھی کہلائے گا۔ تیسری صورت بڑی اہم ہے جو اصل ہماری بحث اسی میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں شک پیدا ہو جائے کہ یہ چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں حلال گوشت والے اجزاء ملائے گئے ہیں یا حرام گوشت والے اجزاء ملائے گئے ہیں۔ حرام گوشت مطلب غیر شرعی طریقے سے ذبح ہو یا سور کے اجزاء ہو، تو ایسی صورت میں 50-50 ہو رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ نجس والی چاکلیٹ ہے یا پاک والی چاکلیٹ ہے، نجس والا گوشت ہے یا حرام اور نجس یا پاک والا گوشت ہے، 50-50 ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ شک کی صورت میں آپ کے پاس 4 صورتیں بنتی ہیں، بس یہی آپ کو توجہ کرنا ہے۔ نمبر 1 کہ کسی مسلمان سے ملے یا مسلمان مملکت سے حاصل کریں، تو ایسی صورت میں شک کی صورت میں بھی مسلمان سے لیا یا مسلمان مملکت سے آیا تو اس گوشت کے آئٹم کو یا گوشت سے بنی ہوئی چیز کو ہم کھا سکتے ہیں کسی مسلمان سے لینے یا مسلمان ملک سے آنے کی صورت میں۔ یہ پہلی صورت۔ شک کی بات کریں، شک میں 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 2 کہ یقین ہے کسی کافر نے ہی اس کو ذبح کیا ہے یا کافر ملک سے آ رہا ہے تو اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے اور نجس بھی ہوگا، سوائے آغا خوئی کے۔ آغا خوئی کہتے ہیں کہ وہ غیر شرعی طریقے سے کافر سے ذبح ہو کر کے جب کافر ملک سے آتا ہے تو اگر 1% بھی احتمال ہوتا ہے کہ شاید کسی مسلمان نے ذبح کیا ہو تو اس آنے والی چیز کو پاک مانیں گے، لیکن اس کو کھانے میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، احرام میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور نماز میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے باہر سے آنے والا جیکٹ جو باہر کی دنیا سے چمڑے اور کچھ حیوانات کے چمڑے سے بنا کرتا ہے، یا بیلٹ یا ہاتھ کی گھڑی کا پٹا مثلا جو چمڑے سے بنا ہوا آتا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے باہر کی دنیا سے یعنی کافر ملک سے آیا ہے تو پتہ نہیں اس کو نجس مانے یا پاک مانے۔ باقی تمام مراجع تو نجس سمجھتے ہیں، آخوی اور آغا سیستانی کو چھوڑ کر، لیکن اس میں آغا خمینی بھی نجس سمجھتے ہیں، لیکن آغا خوئی جو ہے کہ اپنا نظریہ رکھتے ہیں کہ جہاں پر 1% بھی احتمال اور بہت ہی ضعیف پھر بھی اس کو پاک مانو، لیکن اس کو کھانے میں استعمال نہیں کر سکتے، اس کو جو ہے آپ احرام میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس کو آپ نماز میں استعمال نہیں کر سکتے، جیکٹ کو پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اسی چمڑے کا احرام بنا کر نہیں پہن سکتے ہیں، اور چمڑے کے علاوہ کوئی چربی وغیرہ ہو تو کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ویسے پاک سمجھو، اگر جیکٹ کے اوپر گیلا ہاتھ لگ جاتا تو گیلا ہاتھ نجس نہیں ہوگا، آخویوں کہتے ہیں، آخوی نجس سمجھتے ہیں لیکن آخوی کہتے ہیں وہ پاک ہے۔ تو اصل بات یہ ہوئی کہ اگر کافر ملک سے آ رہا ہے کوئی جیکٹ بن کر کے، کوئی چمڑے کی چیز، کوئی گوشت کی چیز، کوئی چربی کی چیز، تو اس کو پاک آخوی کے وہاں مانیں گے، باقی مراجع نجس سمجھتے ہیں، لیکن
اس کو کھانے کی تو کسی کے وہاں پر اجازت نہیں ہے. تو ہم مہاراج کہتے ہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ دو صورتیں ہو گئی. نمبر 3 کہ ہم کسی مسلمان سے ایک چیز لے رہے ہیں، سوال، کسی مسلمان سے ایک چیز لے رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ مسلمان کسی کافر سے ہی لے کر آیا یا کافر ملک سے وہ لے کر آیا تو اس آئٹم کو ہمیں دے رہا، اور وہ حیوانات کے اجزاء والی چیز ہے. تو ایسی صورت میں اگر بالفرض مسلمان سے لے بھی رہے ہیں پھر بھی کافر سے لے رہے ہیں، یعنی وہ مسلمان کافر سے لے کر آیا یا کافر ملک سے لے کر آیا ہے، تو ایسی صورت میں مسلمان سے بھی لینے کی اجازت نہیں ہے. وہ بھی نجس ہے اور وہ بھی جو ہے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی. اور چوتھا مسئلہ، اہم ترین مسئلہ ہے کہ ہم کسی کافر سے لے رہے ہیں لیکن پتا ہے کہ وہ کافر کسی مسلمان سے لے کر آ رہا ہے یا کافر کسی مسلمان مملکت سے منگواتا ہے اور وہ ہمیں دے رہا ہے. تو کافر سے لینے کے باوجود بھی چونکہ مسلمان سے آ رہا ہے اس لیے اس کو کھانے کی بھی اجازت ہے، وہ پاک بھی ہوگا. آئیے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیں. مثلا ہندوستان کے اندر ہندو حضرات چونکہ گائے کو ماتا کہتے ہیں، گائے کو اپنا ایک پروردگار مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، جیسے بت پرست ہوتے ہیں اس طرح خدا پرست اور گائے پرست بھی ہوتے ہیں. اسی لیے ہندوستان میں قانونی طور پر گائے کی ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. چنانچہ مسلمان چھپے چوری سے یا ان کو خاص اجازت ملی ہوتی وہی لوگ ذبح کرتے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ کوئی ذبح نہیں کرتا. تو ایسی صورت میں اگر ہندو بازار کے اندر گوشت بیچ رہا ہے گائے کا اور ہمیں پتا ہے کہ یہ کسی مسلمان سے لے کر آیا ہے تو اس ہندو سے لینے کی اجازت ہے، اس کو کھانے کی بھی اجازت ہے، وہ نجس بھی نہیں کرے گا کیونکہ اصل میں اس کو مسلمان نے ذبح کیا. ہندوستان میں عام طور پر یہی ہوتا ہے، اسی لیے گائے ان کے وہاں بڑی مقدس مانی جاتی ہے، اسی لیے کوئی اس کو مارتا بھی نہیں ہے، اس کو جو ہے کوئی اذیت بھی نہیں کرتا بلکہ اس کو جو ہے وہ کھلانے پلانے کی کوشش کرتے. ڈیسائی کولا تو بہت مشہور ہوا تھا، ہندوستان کا وزیر اعظم ڈیسائی کولا، وہ مورارجی دیسائی جو صاحب تھے وہ گائے کا پیشاب پیا کرتے تھے اور ڈیسائی کولا کے نام سے بڑا مشہور ہوا تھا انہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں خدا کا پیشاب پی رہا ہوں میں. تو اب جو ہے اس میں اور وہ جو ہے ان کے وہاں تو بڑی مقدس چیز مانی جاتی ہے. اس لیے جو ہے وہ جو ہندو بازار کے اندر گوشت بیچ رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ مسلمان ہی نے ذبح کیا ہوگا، ہندو تو ذبح کرتے ہی نہیں ہے. چنانچہ مسلمان نے ذبح کیا، اس کا یقین یا اطمینان ہو گیا تو وہاں سے چاہے ہندو کی دکان ہو اس سے بھی لایا جا سکتا ہے گوشت، اور کھانے کی بھی اجازت ہے، نجس بھی نہیں ہوگا، پاک کر کے اس کو کھا سکتے ہیں. اب دوسری مثال سنیں، الٹی. دوسرا ملک سعودی عرب ہے مثلا، وہ اگر کافر ملک سے منگواتا ہے، مثلا آسٹریلیا سے، ڈنمارک سے مرغیاں یا جو ہے کھانے پینے کی حیوانات والی چیزیں منگواتا ہے، اور اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ سعودی عرب والے مسلمان ہونے کے باوجود کافروں سے لے رہے ہیں، کافر ملک سے آ رہا ہے، تو وہاں کی مرغی جو فروزن مرغی ہوتی ہے، جو یخچال میں اور جو ہے فریج میں جو ہے مرغیاں آتی ہیں یا فریج کا گوشت آتا ہے، اس کو کھانے کی اجازت نہیں جب تک کہ آپ کو پتہ نہ چل جائے کہ سعودی عرب نے اپنی مسلمانوں کی ٹیم بٹھائی ہوئی ہے کہ جو اپنی نگرانی کے اندر ذبح کرواتے ہیں، مسلمانوں سے ذبح کرواتے ہیں، تب تک اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اگرچہ ہم سعودی عرب میں مرغی خرید رہے ہیں لیکن پھر بھی کھانے کی اجازت نہیں، کیونکہ جو ہے بالفرض مسلمانوں سے نہیں آ رہے بلکہ کافروں سے آ رہے. سعودی عرب کے اندر جو ہے ہم گوشت لے کے کھا رہے ہیں لیکن گوشت جو ہے باہر سے فروزن آ رہا ہے اور باہر جو ہے اس کا گوشت اس کے اندر اس کو جو ہے مسلمان ملک کے اندر بھیجا جا رہا ہے، مسلمان ملک سے خریدنے کے باوجود کھانے کی اجازت نہیں ہے. البتہ ابھی ظاہراً سننے میں آیا کہ سعودی عرب نے ٹیم بٹھائی ہوئی ہے آسٹریلیا، ڈنمارک وغیرہ میں، کہ جہاں پر وہاں پر اپنے افراد کے ذریعے مسلمانوں کے ذریعے سے ذبح کروایا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ٹیم نہیں ہے تو پھر جو سعودی عرب کی مرغیاں کھانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی.
تو اصل بات یہ ہے کہ 4 صورتیں آپ کے سامنے آ گئی. یقین ہو کہ مسلمان کی ہے، کھانے کی اجازت ہے، پاک ہے. یقین ہو کہ کافروں کی ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے، نجس بھی ہے سوائے آخوئی کے یا آغا سیستانی کے. اگر جو ہے مسلمان سے لے لیکن اس کا پتہ ہے کہ کافر سے لے کر آئے، کافر کے ملک سے آئیے، تو اس کو لینے کی اجازت نہیں، نجس بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے کھانے کی اجازت نہیں ہے. کافر سے ہم لے رہے ہیں لیکن پتہ ہے کہ اس نے مسلمان سے لیے، یا مسلمان سے ہندو لے کر آیا ہے، یا مسلمان مملکت سے کافر لے کر آیا ہے، تو پھر اس کو کھانے کی بھی اجازت ہے، اس کو پاک بھی سمجھنا ہے. یہ چند صورتیں آپ کے سامنے آ گئی. شک کی صورتیں 4 تھیں، جس میں سے آپ میکڈونلڈ اور KFC اور چائنیز ریسٹورنٹ اور جتنی بھی ریسٹورنٹ ہے، یہ جو کہ کافر ہیں، اور وہ ہمیں جو میکڈونلڈ میں کھلا رہا ہے مرغی، تو اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ہم کافر سے لے رہے ہیں. اور اس کے پیچھے بھی جو کافر کے علاوہ مسلمان سے لے کر آ رہے، پتہ نہیں ہمیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے کافروں سے ذبح کرواتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ کافر جو ہے ان کے امپلائی ہوں، ان کا کام ہو ذبح کرنے کا، ہمیں کیا پتا ہے. ہم چونکہ جو ہے میکڈونلڈ میں جا رہے ہیں، KFC میں جا رہے ہیں، وہ کافروں کی ریسٹورنٹ ہے، اس میں کھانے کی اجازت نہیں ہے. چائنیز ریسٹورنٹ میں کھانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ جو ہے وہ غیر مسلم ہے. غیر مسلم کے ہاتھ کا گوشت کی بنی ہوئی کوئی آئٹم نہیں کھا سکتے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کے پیچھے کسی مسلمان نے ذبح کیا. جب مسلمان کے ذبح ہونے کا میکڈونلڈ میں بھی یقین نہیں ہے، KFC میں بھی یقین نہیں ہے، چائنیز ریسٹورنٹ میں بھی یقین نہیں ہے. اس لیے جب یقین نہیں ہے، ہمیں شک ہے کہ شاید ہو سکتا ہے مسلمانوں سے لیا ہو یا مسلمان کسی ذبح کرنے والے کو رکھا ہو، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. جو جیسا مالک ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے اپنے ہی کافروں کو جو ہے ان کاموں کے لیے لگاتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کرسچن جو ہے ریسٹورنٹ کے اندر کرسچن لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے لگایا گیا ہو، ان کو کام دینے کے لیے اور ان کو ترقی دینے کے لیے انہی کو آگے بڑھایا گیا ہو، اور انہی لوگ کی طرف سے جو یہ ساری چیزیں آ رہی ہو، ہمیں کیا پتا ہے. تو پتہ نہیں ہے تو میکڈونلڈ میں، KFC میں، چائنیز ریسٹورنٹ میں کھانے کی اجازت نہیں ہے. گوشت کے آئٹم کے کھانے کی اجازت نہیں. باقی جو سبزی وغیرہ کھانے کی یا آلو کی بنی ہوئی چیزیں کھانے کی یا آٹے کی بنی ہوئی روٹی کھانے کی، اس کی اجازت ہے، لیکن جو گوشت کا آئٹم ہے اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اسی کے ساتھ مسئلہ اختتام کو پہنچا. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. کیلشیم کی گولی کھانے کی اجازت ہے کیونکہ اس میں گوشت کا کوئی آئٹم ہی نہیں ہے. گوشت کے آئٹم میں تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے، جو باہر سے کوئی آ جائے تو اس میں گوشت کے آئٹم میں ذرا سا جو ہے اعتراض آتا ہے. باقی جو ہے ساری چیزیں دنیا سے جو بھی آ رہی ہے اس کو کھانے کی اجازت ہے، اس کو جو ہے اس کو پاک ہی سمجھے. کھانے میں تو جو حلال ہوگی اس کو کھانے کی اجازت ہے. سور کی ہڈی سے نہیں بنایا ہے، یقین ہے تو نہیں کھائیں گے. اگر شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں سور کی ہڈی سے بنایا یا نہیں بنایا، شک کی صورت میں کھانے کی اجازت ہے. اس کے بعد بینیفٹ آف ڈاؤٹ، شک کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ہاں، اس کے سلسلے میں پچھلے درس میں ایک بات آئی تھی کہ پیپسی کوکو کولا، کیونکہ آغا سیستانی اور آغا خامنائی دونوں کے فتوے اتفاق سے ہم نے بعینی عبارت اور ان کے الفاظ پڑھے، تو اس میں الفاظ جو آغا سیستانی اور آغا خامنائی کے یہ تھے کہ جو کمپنیز یہودیوں کو اور اسرائیل کو مدد کرتی ہیں، بلکہ لفظ اسرائیل کو مدد کرتی ہیں، ان کمپنیز کی چیزوں کو خریدنے کی اجازت نہیں ہے. اب کوکو کولا یا پیپسی جن کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کو مدد کرنے والی کمپنی ہے تو ان کے لیے پینا جائز نہیں. ان کو یقین ہو تو، شک ہے تو شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اصل برات جاری کریں گے. تحقیق کرنے کی بھی ذمہ داری نہیں. کوکو کولا اور پیپسی پینے کی اجازت ہے. ہاں البتہ کسی نے تحقیق کی، اس کو یقین ہو گیا کوکو کولا پیپسی میرے لیے حرام ہے اس لیے کہ وہ اسرائیل کو مدد کرتے ہیں،
تو میری تحقیق میں کسی اور کے اوپر تھوپ نہیں سکتا ہوں، کسی کو زبردستی سے منوا نہیں سکتا ہوں کہ آپ کو بھی میری تحقیق کو ماننا پڑے. آپ کی تحقیق ہے، آپ اپنی تحقیق پر عمل کریں. اس کی تحقیق نہیں ہے، وہ شک کے عالم ہے، اس کو پینے کی. تو شریعت میں ہو سکتا ہے آپ کو پینے کی اجازت نہ ہو، دوسروں کو پینے کی اجازت ہو، کیونکہ آپ نے اپنی تحقیق کی ہے. آپ کی تحقیق پر آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے لیے حرام ہو گئی ہے، دوسروں کے لیے جو ہے چونکہ تحقیق نہیں ہوئے، شک کے عالم میں اس کو پینے کی اجازت ہے. اس طرح لیور برادرز کے سلسلے میں شک کے عالم ہے کہ لیور برادرز کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اس میں جو ہے یہی مسئلہ ہے کہ جس کو یقین ہو جائے کہ یہ لیور برادرز والے جو ہے وہ اسرائیل کو مدد کرتے ہیں تو پھر تو لیور برادرز کی کوئی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر یقین نہیں ہے، شک کا عالم ہے، شک کے عالم میں لیور برادرز کی ساری چیزیں استعمال کرنے کی اجازت ہے. ٹیلینور میں بھی شک ہو جائے تو استعمال کرنے کی اجازت ہے. جس کے اندر شک ہے استعمال کرنے کی اجازت ہے. جس میں پورا یقین جب تک کہ نہیں ہوتا تب تک وہ حرام نہیں ہوں گی. دوائی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. دوائی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، دوائی کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، بغیر دوائی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو ہے آپ کی مراد شاید سور والی چاکلیٹ کی نہیں، ایسی ہاں ایسی تو استعمال کرنے کی ویسے ہی اجازت ہے، دوائی ہو یا نہ ہو ایسے استعمال کوئی بات نہیں، استعمال کرنے کی اجازت ہے. ہاں، استعمال کرنے کی اجازت ہے. یہ جو اگر کسی کو یقین ہے کہ میکڈونلڈ اور یہ فرینچائز ہوتا ہے، فرینچائز پاکستانی نے لیا ہوا تو پھر وہ تو ہاں، اگر جو ہے آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہی کر رہا ہے، سارا مینجمنٹ مسلمان ہی چلا رہا ہے اور سارا جو ہے حیوانات جو ہے ان کو صحیح ذبح ہو کر کے جو ہے صحیح آتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں. اگر فرینچائز ہو گیا اور جو ہے مسلمان ہی چلا رہا ہے، مسلمان ہی جو ہے سارا کام کر رہا ہے، ذبح جو ہے حیوانات بھی مسلمانوں سے ذبح ہوتے تو پھر استعمال کرنے کی اجازت ہے. شاید جو ہے پاکستان میں اسی طریقے سے ہو تو پھر اجازت ہو جائے گی. ہاں، سور کے بارے میں تو آخوی بھی کہتے ہیں جیسے یہ بات ہو رہی ہے، باقی حیوانات کو مسلمان نے ذبح کیا یا نہیں سور کے علاوہ؟ وہاں سے آئے لیکن سور ویسے ہی نجس ہے نا، سور تو ہر ایک کے نزدیک نہیں، آخوی بھی نجس مانتے ہیں. بات ہو رہی ہے باقی حیوانات کو جو کافروں نے ذبح کیا، جیسے بکری کو کافر نے ذبح کیا ہے تو نجس ہے یا نہیں؟ باقی جو مراجع کے نجس ہے، آخوی کہتے پاک ہے. تو اس میں بات چل رہی ہے کہ جیسے بکری کی جیکٹ بن کر